السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں. آج بات کروں گا حقیقی آزادی کے حوالے سے اور انقلاب کے حوالے سے کہ حقیقی آزادی ایکچولی ہے کیا، کیونکہ آج کل بڑا ذکر ہے حقیقی آزادی کے بارے میں. ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اس میں بڑا شور مچ رہا ہے حقیقی آزادی کے حوالے سے، نام نعرہ لگتا ہے حقیقی آزادی کا. اور اس کے علاوہ انقلاب کی بات ہوتی ہے. میں آج آپ کو تھوڑا سا حقیقی آزادی کے تصور سے آگاہی دوں گا اور انقلاب سے آگاہی دوں گا کہ بیسکلی حقیقی آزادی کیا ہے اور انقلاب کیا ہے. دوستو، آپ اگر ہندوستان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم ہندوستان کا ایک حصہ رہے ہیں کسی دور کے اندر، آج ہم پاکستانی ہیں، تو کسی دور میں ہمارے ابا و اجداد ایک ہندوستان کا حصہ تھے. تو برِ صغیر کے ساتھ کی اس کی تاریخ کے ساتھ ہماری صدیوں کی نسلوں کی ایک وابستگی موجود ہے. تو 7,000 قبل از مسیح آپ جاتے ہیں تو منجو دڑو، آپ ہڑپا کی آپ کو تہذیبیں ملتی ہیں. دراوڑ فیملیز کی تہذیبیں تھیں، بعد میں دراوڑ فیملیز کے لوگ آباد یہاں ہوئے، اپنی زندگیاں وہاں، اسی شاہی خاندان تھا یہاں کا پہلا حقیقتاً. اس کے بعد آپ کو ایک یہاں باہر سے جو داخل ہوا ہے، پہلے یہ پنڈت فیملیز کے لوگ یہ اس وقت داخل ہوئے. ان پنڈتوں نے آ کے ان کو مارا اور ان پہ قابض ہو گئے ان کی اقتدار کے اوپر، اور جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے ان کو انہوں نے بالکل جو ہے نا پسماندہ بنا کے پسماندہ کمیونٹی بنا دیا اور ان کی حقیقی آزادی کو سلب کیا پہلی دفعہ ہندوستان کے اندر. اس کے بعد پھر راجپوت آئے، راجپوت گجر مکس، یہ ایک ہی نسل ہے. بہت کچھ لوگ ان کو راجپوت لکھتے ہیں، کچھ گجر لکھتے ہیں. میں خود راجپوت فیملی سے ہوں، اور یہی انہی کی مکس، یہی گوتے ہیں ساری. بات میں کہیں کوئی کئی راجپوت لگتا ہے، وہ گجر لگتا ہے. اور پھر ایک نسل آتی ہے اس کے بعد، ان راجپوتوں کی کافی لمبی ان کی پھر حکومت رہی. پنڈت نے راجپوتوں کے ساتھ مل کے کلاسز انہوں نے بنائی، 5 کلاسز بنا دی انہوں نے. اور وہ کلاس کون سی تھی؟ پہلی برہمن تھی جو پنڈت خود بنے. اس کے بعد کشتری بنے، کشتری جو تھے وہ راجپوت گجر یہ نسلیں تھیں. اس کے بعد انہوں نے ویش بنائے. ویش یہ تھے کہ جو وہ نسل تھی جو کہ جٹ فیملیز کے زیادہ تر لوگ ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے چوتھی نسل بنائی. وہ چوتھی جو تھی وہ شودر تھی. شودر جو تھے وہ جتنے بھی اس وقت کے وہاں لوکل لوگ موجود تھے جو دراوڑ فیملیز تھے ان کو انہوں نے شودر بنا دیا. اس کے بعد انہیں 5ویں جو نسل ہے وہ چنڈال کہلاتی ہے. بہت سارے زیادہ تر ہمارے لوگ 4 بتاتے ہیں. اگر آپ ارشا استر پڑھیں گے، کوتلیہ چاکیہ کے، تو آپ کو پتہ لگے گا 5ویں نسل بھی، پانچواں گروہ بھی تھا. یہ سزا یافتہ طبقہ تھا جو چنڈال کہلائے. یہ بھی ایک الگ نسل تھی، ان کو جنگلات کی طرف دھکیل دیا جاتا تھا. اچھا، یہ اس وقت ایک استحصال شروع ہوا، طبقاتی تقسیم اس دور میں سٹارٹ ہو گئی، اور حقیقی آزادی کا تصور وہاں سے سلب ہونا شروع ہوا، وہاں سے ہندوستان کے عوام کا. اس کے بعد ان کا ایک بہت طویل عرصہ راجپوتوں، گجروں نے اور پنڈتوں نے مختلف، کیونکہ ہندوستان میں مختلف جگہوں کے اوپر کئی جگہ پر پنڈتوں کی حکومتیں بھی بنتی رہیں. جیسے جو سندھ نریش تھا، یعنی کہ سندھ کا جو حکمران تھا وہ پنڈت فیملیز کے لوگ تھے. اسی طرح پہ کیرلا والی سائڈ پہ بھی کئی پنڈت حکمران رہے. اور اسی طرح پنڈت راجپوتوں نے اور گجروں نے انہوں نے حکومتیں زیادہ کی. پھر 712 میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں داخل ہوا محمد بن قاسم. عرب کے اندر اب اسی جگہ پہ اسی دور میں عرب کے اندر بھی آزادی کا تصور بڑا جو تھا اس ٹائم اس کو پامال کیا جا رہا تھا. کس طرح کیا جا رہا تھا کہ امام حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر، اور وہاں بنو امیہ پراپر طریقے سے ڈیولپ ہو گئی، یزید اور اس کی پھر آگے مروان کی اور نسلیں، اور یہ پوری ڈیولپ ہو چکی تھی. میرے خیال عبد الملک بن مروان تھا، اس کا دور تھا جس ٹائم محمد بن قاسم جو ہے وہ داخل ہوا ہندوستان کے اندر. تو وہ وہاں بھی یہ جو اموی تھے یہ عرب میں اس وقت ایک سامراجی قوت بن کے وہاں ابھر رہے تھے. ادھر جو ہے تھے وہ راجپوت گجر یہ سامراجی قوت تھے، اور یہاں کے غریب کا وہ استحصال کر رہے تھے. وہاں جو عرب کے اندر بنو امیہ جو ہے وہ ایک استحصال کر رہی تھی عرب کے اندر. اور اچھا، جب استحصال کا رویہ وہاں بھی چل رہا تھا، انہوں نے وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ کیسے عورت آئی، وہ ایک ہمارے لیے ایک، میں تو آج تک سمجھ نہیں سکا وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے سارا کچھ ہوا ہے. اور وہ خاتون جس نے خط لکھا اور حجاج بن یوسف کو پہنچا، اس شخص کو جو کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا رہا تھا، اس میں اتنی غیرت تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آل کو شہید کرا رہا تھا وہ شخص، اور اس میں اتنی غیرت تھی کہ وہ ایک عورت کے اوپر آ گیا. اس کو وہاں غیرت نہیں آ رہی تھی کہ یہ حجاج بن یوسف جس کی اگر تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں ہمارے مولوی بڑی بڑی کہانیاں سناتے ہیں اس کے بارے میں، حجاج بن یوسف کے بارے میں. مکے پہ اس نے، خانہ کعبہ پہ اس نے سنگ باری کرائی، اور پھر اس کے بعد اس نے حضور کے اہل بیت کا جس نے ظلم کیا. اور یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ مجھے افسوس ہے میں کربلا میں کیوں نہیں شامل تھا امام حسین کی شہادت کے وقت. تو کہہ رہے میں اس قسم کا آدمی تھا. اور بنو امیہ ایک ظلم کر رہی تھی اس وقت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے اوپر. تو وہاں یہ چلا اسی دور میں. اس کے بعد پھر عربوں کے طرف اگر ہم جاتے ہیں تو عربوں میں بنو امیہ کے جو مروان الحمار 15واں خلیفہ تھا ان کا، امویوں کا، عباسیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا. عباسیوں نے بڑی چلاکی سے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا، اور بعد میں جب یہ جنگ جیت گئے
تو امام جعفر صادق کو بٹھانے کے بجائے عباسی خود حکمران بن کے وہاں بیٹھ گئے. اور عباسیوں نے پھر ان کا 35-36 خلیفہ آتے ہیں، اور عباسیوں کے انہوں نے اہل بیت پہ جو ظلم عباسیوں نے اپنے دور میں کیا، بنو امیہ کو بھی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، کہ جتنا عباسیوں نے ظلم کیا حضور کے اہل بیت کے اوپر. اچھا، یہ ان کا وہاں یہ ایک اس وقت عرب کے اندر، اس ایریا کے اندر یہ جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ استحصال کر رہے تھے، اور ایک سامراجی قوت تھے اس وقت کے. اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام بس نام کے مسلمان تھے، کام ان کے کوئی مسلمانوں والے نہیں تھے، عیاشیاں کر رہے تھے، ہر قسم کی بدماشی ان کے اندر پائی جاتی تھی. یہاں تک ہے کہ عباسیوں اور امویوں کے دور میں بڑی حیران کن بات ہے، آپ کو اگر باری لیگ کی کتاب ہے کمپنی حکومت، اس کا جو پیش لفظ ہے اس میں اس نے لکھا بھی ہوا ہے، اور بھی کئی کتابوں میں آپ کو ریفرنس مل جائے گا اس چیز کا، کہ یہ باقاعدہ جزیہ وصول کرتے تھے ایرانیوں سے، یعنی کہ ایرانی مسلمانوں جزیہ کافروں سے وصول کیا جاتا ہے، یہ جزیہ وصول کرتے تھے ایرانیوں سے. یعنی کہ یہ عربی ان قریش کے بھی، کیونکہ تھے یہ سارے قریشی، یہ اجمیوں کو اس وقت وہاں جو ایرانی ان کے لیے اجمی تھے، ان کے یہ اتنا اچھوت اور اتنا اپنے سے اتنا کمتر سمجھتے تھے. اچھا، اسی طرح پھر ادھر ہندوستان کے اندر بھی یہ رویہ چل رہا تھا، اسی طرح یورپ کے اندر بھی آپ چلے جاتے وہاں بھی یہی آزادی کا جو تصور تھا وہاں بھی سلب ہو رہا تھا. رشیا کے اندر چلے جائیں، اس دور کے اندر جو حکومتیں اس میں موجود تھیں وہ اپنا ایک استحصال کر رہی تھیں. اسی طرح آپ چلے جاتے یورپ کے اندر، وہاں بھی پادری بدماش تھا. تو پوری دنیا کے اندر ایک سامراجی قوتوں کا ایک زور اس وقت پایا جاتا تھا ہر جگہ کے اوپر. ہندوستان کے اندر میں ہندوستان میں بات کرتا ہوں کہ ہندوستان میں راجپوتوں 712 میں جب یہ آئے، عرب آئے، اس کے بعد دروازہ کھلا، افغان آئے، پھر ترک آئے، اور کئی نسلیں، مغل آئے، اس کے بعد مغل بھی سامراج تھا، یہ سب سامراج ہے، اور آخر میں انگریز سامراج ادھر داخل ہوا. ہر سامراج نے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اشرافیہ ڈیولپ کی، اور اپنی زبان جو تھی وہ اس کو علاقے کے اوپر مسلط کیا. جہاں کے لوگوں کی زبان سنسکرت تھی، اور کئی آپس میں ہندوستان کے اندر کئی اور چھوٹی موٹی زبانیں اور بھی بہت ساری بولی جاتی تھیں، لیکن ان کی جو مین جو لینگویج تھی سنسکرت بولی جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ زبانوں کا ایک ارتقاء ہے، اردو زبان ڈیولپ ہوئی. پھر اردو زبان لوگوں میں جب نارمل طریقے سے بولنا شروع کیا، لوگوں نے سرکاری زبان تو اس ٹائم فارسی تھی، اور اردو ڈیولپ ہوئی. اس کے بعد انگریز آیا، انگریز نے انگریزی زبان، یعنی کہ ہمیں پھر زبانوں میں الگ الجھایا گیا. اسی وجہ سے ہم لوگ بہت سارے لوگ نظریات کو نہیں آج تک پڑھ سکے. ہماری آج بھی کتب جو ہے وہ ہمیں بڑی بڑی کتب، میں آپ کو بتاؤں عربی میں بہت ساری اسلامی بکس جو ہے وہ آج تک اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہوئی. آپ کو ان کی ٹرانسلیشن نہیں ملے گی، عربی میں پڑھنی پڑیں گی، اور آپ کو اردو کی ٹرانسلیشن نہیں ملے گی. اور شاہ ولی محدث دہلوی نے جب فارسی میں قرآن کی ٹرانسلیشن کی تھی تو یہ بڑا ان کے لیے مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑا. عرب کے اندر جو تھا وہ اس کے بعد ترک آ گئے، اور پھر ترکوں کی بن گیا، وہ بھی ترک بھی ایک سامراج تھا. اچھا، یہ سب سامراجی قوتیں غریب کا استحصال کرتی رہی، غریب کے منہ کا نوالا ہر ایک نے چھینا. مغلوں کا آپ دیکھتے ہیں، مغلوں نے اپنے دور کے اندر، ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں مغلوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے محلات بنائے مغلوں نے، اور بڑے بڑے مقبرے بنائے. اور چلے قلعے بنانا مجبوری تھی، ایک ہوتا ہے گورنمنٹ جو ہے نا، جب جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی سیفٹی کے لیے قلعے بناتی ہے، اس وقت کا یہ ایک رواج تھا. لیکن باقی جو تھا انہوں نے محلات بنائے، وہ عیاشیاں تھیں، بڑے بڑے مقبرے بنائے. مساجد انہوں نے بڑی بڑی اس لیے بنائی کیونکہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جی ہم تاریخ میں ہمارا نام زندہ رہے کہ کسی نے اتنی بڑی مسجد بنائی تھی. اچھا، پھر آگے آپ چلتے ہیں تو آپ کو انگریز کا جب دور نظر آتا ہے، انگریز نے کچھ ڈیولپمنٹ کی، لیکن انگریز نے ڈیولپمنٹ کے ساتھ بیوروکریسی بنائی اور تمام یہاں سسٹم کھڑا کیا، لیکن انگریز نے ساتھ ساتھ یہاں چھوٹے چھوٹے جاگیردار پیدا کیے، غدار پیدا کیے اپنے، جو انگریز نے اپنی سہولت کے لیے پیدا کری، کیونکہ وہ اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے وہ جاگیردار پیدا کیے، سرمایہ دار پیدا کیے، تاکہ وہ ان کے بہاف کے اوپر وہ نیچے، انگریز کے بہاف پہ نیچے لوگوں کو کنٹرول کر سکے. اب وہ ان کے جو انہوں نے ان نواب بھی پیدا کیے، وہ نواب پیدا کیے جنہوں نے اس وقت کے جو لوکل یہاں کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ غداریاں کی تھی، ان کے عوض ان کو نوابیت دی گئی، نواب بنایا گیا بہت ساروں کو. تو ایک بہت بڑی تعداد میں ایک سامراجی قوت یہاں ڈیولپ ہوتی رہی ہمیشہ. اس سامراجی قوت نے کبھی بھی غریب کی آزادی کا تصور نہیں پیدا ہونے دیا، ان کو ہمیشہ دبا کے رکھا. اب بات یہ ہے، آج پاکستان بنے میں 75 سال ہو گئے. آپ اگر ہسٹری اٹھا کے پڑھتے ہیں، میں آپ کو کتاب ایک کا ریفرنس دیتا ہوں، آپ کتاب اس کو پڑھیے گا. آپ کو اس کتاب میں پنجاب کی گھرانوں کو پڑھنے کو ملے گا. کتاب کا نام ہے سیاست کے فرعون،
وکیل انجم کی کتاب ہے، اس کو آپ لازمی پڑھیں۔ اس کتاب کے اندر اس نے اٹک سے لے کر رحیمر خان تک کے تمام خاندانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے سب کو وضاحت دی ہوئی ہے کہ جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا۔ بڑی زبردست کتاب ہے، پڑھیے گا یہ کتاب۔ تو اس کے اندر انہوں نے اس نے سارے خاندان لکھے جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ وہی انگریز کے پیدا کردہ لوگ جو پہلے مغلوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس سے پہلے مغلوں سے پہلے کوئی راجپوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح جو وہاں کی حکمران پہلے جتنے بھی ان کے ساتھ جڑے رہے، تو وہی طبقہ آج بھی انہی کی اولادیں آج بھی ہمیں نظر آتی ہے پنجاب اسمبلی میں، انہی کی اولادیں نظر آتی ہیں ہمیں سندھ اسمبلی میں، انہی کی اولادیں نظر آتی ہیں ہمیں باقی کے پی میں بھی نظر آتی ہیں کئی کئی جگہ پر، اور بلوچستان میں بھی نظر آتی ہیں۔ بات یہ کہ یہ طبقہ جو ہے، یہ ایکچولی یہ اس طبقے سے ہمیں حقیقی آزادی لینی ہے میرے بھائیوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں ہے عمران خان صاحب جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، خان صاحب ہم ان سے انہیں پسند بھی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو آپ لازمی اس مرتبہ ووٹ دیجیے گا، میں بھی دوں گا۔ اور یہ خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری الیکشن ہے جس کے اندر انہوں نے جو بھی شکوہ شکایت کرنی تھی، جو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہوا، اور ہم لوگوں نے نوجوانوں نے 3-4 دفعہ ان کو ووٹ دے دیا ہے، تیسری دفعہ ووٹ دے رہے ہیں، اور دینے لگے ہیں عمران خان کو، اور اس وجہ دے رہے کہ خان صاحب یہ آپ کا آخری موقع ہے، اس کے بعد ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، یاد رکھیے گا یہ آپ کا آخری موقع ہے۔ اگر آپ نے نہیں ٹھیک فیصلے کریں گے تو اگلی دفعہ آپ کو موقع نہیں ملے گا، اس مرتبہ تو آپ کی کمپین بھی کریں گے، آپ کو ووٹ بھی دیں گے، گو کہ بڑی جگہ پر آپ نے غلط ٹکٹیں دی ہیں۔ اچھا، اب بات اسی کے اوپر ٹکٹ کے اوپر بات کروں گا۔ اب بات یہ کہ جب پاکستان بن گیا تو یہی گورے کے ڈیولپ کردہ لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے، ان کی نسلیں آباد ہوئی۔ اچھا، وکیل انجم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اب بات یہ کہ آپ دیکھتے ہیں جس وقت، تو انہی کے بچے آپ کو بیوروکریسی میں نظر آئیں گے، انہی کے بچے آپ کو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں میں نظر آئیں گے، اور یہ مسلسل ہم لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ان سے نجات کی ضرورت ہے۔ یہ وہ اشرافی ہے جو کبھی بھی مڈل کلاس پڑھے لکھے طبقے کو اوپر نہیں آنے دیتی۔ پھر انہوں کی ایک بہت بڑی ڈرامے بازی ہے، ان کی ایک بہت بڑی ڈرامے بازی ہے جو میں آپ کو ابھی ایکسپلین کروں گا۔ کیسے ایک مڈل کلاس غریب آدمی کا بچہ الیکشن نہیں لڑ پاتا، یہ ایک سائنس ہے۔ جان بوجھ کے اتنے بڑے حلقے بنا دیے جاتے ہیں ایم این ایم پی اے کے، کہ جمہوریت کی جو حقیقی جمہوریت کی تعریف ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، وہ بات پوری ہو ہی نہیں پاتی۔ ہمیشہ سرمایہ دار کی حکومت سرمایہ دار کے لیے، سرمایہ دار کے ذریعے آتی ہے پاکستان میں، یا آپ کہہ لیں سرمایہ دار، جاگیردار اور اسٹیبلشمنٹ، ان سب کی کے نمائندے انہی کے لیے حکومت بنتی ہے اور انہی کے ذریعے بنتی ہے۔ تو ایک غریب مڈل کلاس آدمی جو حقیقی آزادی کی جو بات ہو رہی ہے، وہ کبھی بھی اس کا خواب پورا نہیں ہو پاتا۔ اب اس وجہ سے ہمارے ملک میں آج تک استحصال جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھیں اٹھا کے، آپ کی کوئی بھی یونین کونسل، ابھی چلے جائیں الیکشن کمیشن، پنڈی کے جتنے بھی دوست ہیں وہ آرام سے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس، جائیں چیک کریں الیکشن کمیشن کے آفس کے اندر تمام یونین کونسلز کی لسٹ، آپ کو پتہ لگے گا کسی ایک جگہ پر بھی ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ برابر نہیں ہے، کسی وارڈ میں برابر نہیں ہے، کسی یونین کونسل کی دوسری یونین کونسل کے ساتھ تعداد برابر نہیں ہے۔ آپ کو جو ایک ان کا سیٹ کردہ پیٹرن ہے اس کے مطابق آپ کو یونین کونسل کی تعداد اور وارڈز کی تعداد بڑی نظر آئے گی۔ میں نے کبھی پڑھا تھا، ہو سکتا ہے تبدیلی بھی ہوگی، ہم نے کبھی پڑھ لے تھے کہ 15,000 آبادی اور 12,000 ووٹرز پہ یونین کونسل ہوتی ہے، اور اس کو آپ ڈیوائڈ 6 وارڈز پہ کر دیں، آپ دیکھیں کتنی جگہ پر یونین کونسلز کی تعداد اس طرح ہے، نہیں ہے، کئی زیادہ نظر آئے گی، زیادہ تر آپ کو زیادہ نظر آئیں گی اس سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کوئی کرائٹیریا سیٹ ہی نہیں کیا گیا کتنی یونین کونسل پہ ایک ایم پی کی سیٹ ہونی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر آپ نے عوام کے نمائندے لے کر آنے ہیں تو 3 یونین کونسلز کے اوپر یا 4 یونین کونسل کے اوپر ایم پی کی سیٹ ہونی چاہیے، 8 یونین کونسل پہ ایم این اے کی سیٹ ہونی چاہیے، اس سے اوپر جانا نہیں چاہیے، یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، کم ہونا چاہیے، کم ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں 3 وارڈز کے اوپر، 3 یونین کونسلز کے اوپر ایک ایم پی کی سیٹ، اور 6 یونین کونسلز پہ ایم این اے کی سیٹ ہونی چاہیے۔ آپ تعداد بڑھا لیں، اسمبلی کے اندر ممبرز کی تعداد بڑھا لیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عوام کے نمائندے اوپر آئیں گے، مڈل کلاس بندہ اوپر آئے گا جو کہ ایک قانون سازی کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ آ جاتے ہیں، یہی انگریز کے پیدا کردہ لوگوں کی اولادیں آ جاتی ہیں، اور کچھ
وہ طبقہ جو انگریز کے پیدا کردہ تو نہیں ہے، لیکن انگریز کے پیدا کردہ طبقے کے سہولت کار بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ بن جاتے ہیں، یا وقت کی اس 75 سال کے اس ارتقائی سفر جو پاکستان کا ہے، سفر کے اندر بہت ساری نئے سرمایہ دار طبقہ پیدا ہوا جو بھی اسمبلی کا حصہ بن رہا ہے، کیونکہ ہر 10 15 20 سال کے اندر کئی ایک شخصیتیں جو ہیں وہ نئی بھی آتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں، 1 ڈیکڈ 2 ڈیکڈس کے بعد چینجنگ آتی ہے، آبادی بھی بڑھتی ہے اور کئی نئی شخصیات بھی ابھر کے آتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب تک اس طبقے سے ہم آزادی پاکستان کی عوام حاصل نہیں کرے گی، کبھی بھی حقیقی آزادی نہیں آئے گی، اور کبھی بھی انقلاب نہیں پاکستان میں آ سکے گا جو انقلاب آنا چاہیے پاکستان کے اندر۔ میں اب تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ اس چیز کے اوپر سوچیں، اس جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کے ذہنوں کے دروازے کھول رہی ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے دروازے کھلیں گے آپ کے دماغ کے، اور یقین مانیں میں یہ جو بات آپ سے کر رہا ہوں، میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے میرا ایک بہت بڑا 20 21 سال میں نے یہ ورگردانی کی ہے، تو میں آپ سے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ اور مہربانی کریں، سوچیں، ہم نے آزادی تبھی حاصل کرنی ہے پاکستان کے عوام نے جب ہم اپنے حقیقی طور پر اپنے جو دشمن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو، جو ہمارے پر ظلم کر رہا ہے طبقہ، اس کو ہم پہچان سکیں گے۔ آپ سوچیں، یہ وکیل انجم کی کتاب لازمی پڑھیں، اور آپ چیک کریں کہ کتنے لوگ انگریزوں کا جو ساتھ دیتے رہے ہیں وہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، نون لیگ کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، کاف لیگ کا حصہ ہے، اور باقی تمام جماعتوں کا حصہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کو تکلیف ہوگی دیکھ کے کہ آپ کو آج بھی پنجاب میں تو خصوصاً 90% وہی لوگ، وہی خاندان نظر آئیں گے، اور کبھی وہ کوئی پی ٹی آئی میں، کوئی نون لیگ میں، کوئی کسی اور جماعت میں۔ تو ہمیں حقیقتاً حقیقی آزادی ان سے حاصل کرنی ہے، اور تبھی انقلاب آئے گا۔ بہت بہت شکریہ میرے دوستوں، اللہ حافظ۔